السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کچھ پاکستان کی خبریں ہوں گی اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر ہم اپنا تجزیہ دیں گے۔ دنیا کی حالت اس وقت انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے میں کچھ عالمی خبروں پہ اپنا تجزیہ دے دوں۔ جو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پیوٹن نے آج باقاعدہ طور پر نیوکلیئر حملے کے حوالے سے ڈوما کو بتا دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو روس اپنے دفاع کے اندر نیوکلیئر ہتھیار یا ٹیکٹیکل ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے آج، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں تھر تھری مچی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے جو روس کی سب سے بڑی ایک نیوکلیئر وار ہیڈز کے ساتھ اور نیوکلیئر سب میرین جو ہے بیلگروڈ، جس کی کہ لمبائی تقریباً کو 608 فٹ کے قریب ہے، وہ گزشتہ 48 گھنٹے سے کہیں لاپتہ ہے۔ لاپتہ سے مراد یہ نہیں کہ کھو گئی ہے، مطلب وہ سمندر کی تہہ کے اندر ہے۔ اس سب مرین کے اندر ایسے سسٹم ہے کہ اس کو کسی بھی سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو آپ تلاش نہیں کر سکتے، یا اس کی وہ سراغ نہیں لگا۔ رشیا کو تو پتہ ہے، لیکن وہ دوسروں کی سب کی نظر سے غائب ہے، جس کی وجہ سے یورپ کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک یہ صورتحال گڑبڑ ہوئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ 4 جو شہر جن پہ قبضہ کیا تھا اس کے یوکرائن کے رشیا نے، اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2 دن پہلے باقاعدہ پیوٹن نے دستخط کر دیے تھے، لیکن اس کی اصل میں ڈوما سے جو ہے نا منظوری، جو ان کی پارلیمنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے ڈوما، اور جو مطلب ان کی پارلیمنٹ ہے، وہاں سے اس کی ایک منظوری جو ہے، اس کی حیثیت ہے بہت بڑی۔ تو آج اس کی بھی وہاں سے منظوری ہو چکی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 4 شہروں کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا تھا، ڈونسک، لوہانسک اور خیرزون وغیرہ، جو ان کے علاقے جو ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے واپس لے لیا تھا۔ کس نے؟ یوکرائن نے، کیونکہ امریکہ نے یوکرائن کو فل فلیج جو ہے نا سپورٹ کی ہے۔ اور میں اسی چینل کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو نیٹو کی فوج ہے وہ خود بھی لڑ رہی ہے، یعنی بوٹس آن گراؤنڈ ہیں آلریڈی۔ اس کی وجہ سے اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر آج جو ہے پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے آج بائیڈن نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے، اور بائیڈن نے کہا کہ وی آر ریڈی ٹو فیس ایوری پوزیشن، مطلب ہم ہر قسم کی پوزیشن کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے، جو جیسا کہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں، کہ امریکہ ساری دنیا میں اس وقت جنگ کروانا چاہتا ہے، اور اسی صورتحال کے اندر جو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر بڑی تشویش بڑھ گئی ہے۔ اٹلی اور جرمنی، اٹلی کے اندر آج بہت زیادہ ہنگامے وغیرہ بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں۔ جرمنی کا میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، اور یہ بات بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ امریکہ جو ہے اب کئی مطلب یورپ کے جو غیر جانبدار، نیٹو تو ظاہر سی بات ہے ساتھ اس کے، لیکن نیٹو میں بھی کہیں نہ کہیں پھوٹ پڑی ہے۔ ہنگری اور جرمنی جو ہے اس بات پہ ہچکچا رہے ہیں، اور کہیں فرانس کی طرف سے بھی آواز آئی ہے کہ بھئی جو مطلب روس کے پاس جس قسم کے وہ ویپنز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ مطلب بنیادی طور پر وہ جنگ سے کترا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، جنگ اچھی چیز تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا معاملہ جو ہے خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ نیٹو میں کوئی پھوٹ پڑے، وہ کوشش یہ کرے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ جنگ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں گزشتہ سال، جو لوگ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں، گزشتہ 1 سال سے دیکھ رہے ہوں، ان کو یاد ہوگا کہ میں نے 2021 میں یہ کہا تھا کہ 2022 جو ہے بڑی جنگوں کا سال ہوگا، اور تیسری جنگ عظیم کے بارے میں نے کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی اگر شروعات ہوئی تو وہ بھی اسی سال سے ہوں گی۔ تو اب جو میں ساری دنیا کی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ جنگ چلا رہا ہے۔ امریکہ نے وہاں پر تائیوان کے اندر بھی حالات بڑے خراب کر رکھے ہیں، تائیوان کو بھی انہوں نے اکسایا ہوا ہے، اور ادھر سے پاکستان کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو اندرونی حالات اور ایران کے حالات ہیں، یعنی یہ تمام ایک اگر آپ دیکھیں سارا سینیریو، اور اسی سینیریو کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے یمن کی جناب دوبارہ جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی ہے، اور جنگ ایسی چھڑی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم UAE پہ اور سعودی عرب پر بڑے حملے کریں گے، اور براہ راست حملے کریں گے۔ تو اس تمام پکچر کو اگر آپ دیکھیں، پیوٹن کے بیان کو دیکھنا، بائیڈن کے بیان کو دیکھیں، اور جتنی بڑی طاقتیں، مطلب آپ کو کہیں سے یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بھی شخص
جنگ کو روکنے کے لیے یا تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، دوسری اسی پس منظر میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی کے اندر ایک سب سے بڑی خبر جو آئی ہے وہ ابھی تک پاکستان کے کسی چینل پہ نہیں آئی، اور نہ میرے خیال سے انٹرنیشنل چینل پہ ابھی تک آئی ہے، کیوں نہیں آئی مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یہ ہے کہ چین نے بھی آج امریکہ کو بہت بڑی وارننگ دی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر نیٹو کی مزید ایکسٹینشن کی، حالانکہ چین بہت دور ہے لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ نیٹو پھیلتا پھیلتا یہاں تک آ گیا، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ عالمی جنگ ہو گئی، اس کی وجہ یہ نیٹو، اول تو نیٹو نے ویسے ہی مطلب کہتے ہیں نا کہ وعدہ خلافی کی، نیٹو کو تو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا جب وہ وارسا پیکٹ وغیرہ ختم ہوئے، لیکن اب تو نیٹو کی آپ دیکھ لیں نیٹو کہاں تک، چائنا تک پہنچ رہا ہے، اٹلانٹک تک آ رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے چین نے آج بہت بڑی دھمکی دی رشیا امریکہ کو، اور اس نے کہا کہ اگر یہ نیٹو کی ایکسٹینشن ہوئی اور یوکرین وغیرہ کو اگر دوبارہ لیا گیا تو پھر اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس تمام صورتحال کے درمیان، یہ تمام صورتحال جو نہائی خطرناک ہے، وہاں پر امریکہ نے سب جگہ مطلب دھمکی لگائی ہے۔ شمالی کوریا نے بھی آج مطلب میزائل کا تجربہ کر دیا، امریکہ مسلسل اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ نہ کریں، لیکن اس نے ہر امریکہ کی دھمکی کا جواب دیا ہے۔ لیکن آج تو شمالی کوریا نے کم یونگ نے انتہا کر دی، اس نے فرانس کی فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی اگر ملک اگر اپنے ملکیت میں تجربہ کرتا ہے تو دوسرے پڑوسی ملک کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ مطلب ایک کریں گے اس کے اندر تجربہ، تو ان کو بتا دیا جاتا تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ لیکن شمالی کوریا نے جاپان کو بتایا ہی نہیں، ان کو پتہ ظاہر ہے شمالی کوریا کی جاپان کی لگتی ہے نا اس وقت، کیونکہ جاپان امریکہ کا حلیف ہے، اور اس نے ڈیپ یعنی مجھے جو بتایا ہے دفاعی ذرائع سے جو کنفرم، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی نچلی سطح کے اوپر انہوں نے کیا کہتے ہیں میزائل کو چلایا ہے اور جاپان کی فضا استعمال کی، اور یہ حال تھا کہ جاپان کے اندر جنگ کے سائرن بج گئے، یعنی لوگ سمجھ گئے کہ حملہ ہو چکا ہے میزائلوں سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس نے بہت بڑا ایک میسیج دیا ہے امریکہ کو۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے جنگ آگے بڑھانا چاہتا ہے آج پیوٹن کا اور ان کا دیکھ کے، اور اس کے بعد جو میں نے موومنٹ دیکھی ہے کیلن گراڈ کے اوپر، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر سارے تنصیبات موجود ہیں، لیکن گزشتہ رات مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی ریل کے ذریعے کئی ٹرک جو ہیں جن کے اوپر میزائل لدے ہوئے تھے وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ بیلگروڈ کا غائب ہونا سمندر کی تہہ کے اندر، اور ادھر سے کیلن گراڈ کے اوپر جو ہے تمام جو سرگرمیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور اسی کے درمیان میں پیوٹن کا بیان، اور پلس اس کے کاؤنٹر میں بائیڈن کا بیان کہ ہم ہر صورتحال کے تیار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تیسری جنگ جو ہے نا اب وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ تو ایک دیکھی صورتحال ہے، اور مجھے لگ رہا ہے اس سے میں پاکستان پر بھی آتا ہوں۔ یہ جو پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو آپ کے چیف موجود ہیں وہ چیف بھی اسی لیے ہیں وہاں پر کہ میں نے ایک بات وہ بتائی بھی تھی آپ کو گزشتہ دنوں، کچھ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں مجھ سے، تو میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ جو آرمی چیف کا جو ہے نا مسئلہ ایکسٹینشن کا، وہ میرے جو پاس جو ہے نا مطلب اطلاعات وہ یہ ہیں کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ مجھے آج کئی لوگوں نے مطلب خاص طور پہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگوں نے، پاکستان کے کچھ سینئر تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں اور وہ بات ہو گئی ہے۔ دیکھیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں نا جو سفارتی ذرائع سے، اس میں ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی آج 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ تک کی شام کو مطلب پاکستان میں رات ہو رہی ہوگی، 7 بج رہے ہوں گے شام کے، تو اس وقت تک تو وہاں سے امریکہ سے میرے پاس کنفرمیشن ہے کہ چیف صاحب وہ نہیں لے رہے، گو کہ امریکہ چاہتا ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، لیکن چیف صاحب وہ نہیں لیں گے۔ لیکن وہاں پہ جو چیف صاحب موجود ہیں ریٹائرمنٹ کے دوران، وہ جو دورہ لمبا رہا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو ابھی میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو کہا ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم والی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ساری دنیا میں اس کی جنگ بندی کی جو ہے نا صف بندی ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنے معاملات کو درست کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اس وقت کہیں ہمیں اس تمام صورتحال میں نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے اندر اندرونی حالت بہت زیادہ خراب ہیں۔ امریکہ کا یہ جو 2021 میں جو میں نے آپ کو کہا تھا جنگوں کا، اسی لیے کہا تھا کیونکہ امریکہ کو یہ پتا تھا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم بھی کہتے رہے ہیں، ہم تو اس حوالے سے مطلب جو ہماری جو تنظیم ہے جو یورپ میں، اور یورپ کے پلیٹ فارم سے اکثر و بیشتر میرے جو ہے یہ بیانات آتے رہے ہیں کہ جس میں نے کہا تھا، اور پاکستان کے اندر میں بھی چلی یہ بات کہ 2021 میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کا، چین کا اور روس کا، پاکستان، چین اور روس کا جو یہ الائنس بن رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ جو طاقت کا جو توازن ہے نا سارا آپ کا، یہ ایشیا کی طرف آ رہا تھا۔ یعنی ایشیا کے خطے میں ایک پاکستان، ایک چین اور ایک روس، یعنی 3 بڑی نیوکلیئر طاقتیں اکٹھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ چیز کو امریکہ برداشت نہیں کرے گا،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں امریکہ دیکھ رہا ہے کہ سارا طاقت کا توازن، 3 بڑی نیوکلیر پاور اکٹھی ہو جائیں گی تو سارا طاقت کا توازن ادھر جائے گا. اور ایشیا میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ افرادی قوت بھی بہت ہے، یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں اور بھی مالا مال ہیں سارے. اب 3 نیوکلیر پاور بھی یہاں اگر اکٹھی ہو جائیں اس خطے کے اندر تو یہ خطہ تو بہت زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ امریکہ اس کو مطلب برداشت نہیں کرے گا. اور وہی ہوا کہ امریکہ نے اٹھا کے یہاں پہ رجیم چینج کی. جو رجیم چینج ہوئی ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن رجیم چینج جو ہوا ہے اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل سینیریو بھی ہے. عمران خان سے کوئی دشمنی نہیں تھی ان کو، عمران خان سے دشمنی صرف یہی تھی کہ عمران خان جو ہے پاکستان کو ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی کے اوپر لے کے جانا چاہ رہا تھا، جبکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جو بڑی جنگیں ہوں، جو تیسری جنگ عظیم ہو، تو سے زیادہ جو بڑی نیوکلیر طاقت ہیں وہ ہمارے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ہو کر ہمارے ساتھ لڑیں، ہمارے مخالفوں کے ساتھ، اور ہماری حمایت کریں. بنیادی طور پر یہ ایک پلان تھا، اس کے بارے میں پہلے بتاتا رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. تو نئے چیف جو وہاں پر موجود ہیں ان کو یہ بتایا جائے گا، اور آنے والے چیف کو بھی بتایا جائے گا کہ اس طرف جو ہے ساری صورتحال رکھیں کہ ملک کے جو بھی حالات ہوتے ہیں پاکستان کو، لیکن آپ کو یہ گائیڈ لائن ملی ہے کہ آپ نے امریکن جو ہے نا انسٹرکشن کو آپ کی خارجہ پالیسی ٹوکرے گی. اور اس حوالے سے نظر آ رہا ہے ان کو عمران خان، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت عمران خان کا زور بہت ہے. اور عمران خان کی اپروچ کیا ہے، وہ امریکہ سے دشمنی تو نہیں چاہتے لیکن وہ امریکہ کی گود میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتے. تو اس لیے سارے معاملات ان کو بتائے جا رہے ہیں، ان کو کچھ بریفنگ دی جا رہی ہے، ان سے کچھ بریفنگ لی جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو کہ اگر وہ دیکھیں کہ بھئی حالات اگر زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر معاملات خراب ہوئے تو سب کی چھٹی ہو جائے. یہ آپ کو پتہ ہے میں مسلسل اپنے ہر 1-2 دن کے ویلاگ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر معاملہ زیادہ خراب ہوا تو پھر سب کی ساری مائنس ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ جو لوگ بیٹھے لگا کر بیٹھے نا پیراشوٹر کے عمران مائنس ہو جائے گا تو ہم بن جائیں گے، تو یہ تو خیر ان کی ویسے بھی کسی کی وہ پوری ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے جو بیٹھے نا ٹائیگرز، ان سے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ بھول جائیے یہ دوسری جماعتوں میں ہوتا ہے نا کہ الطاف گروپ کے 4 بن گئے، ان کے بن گئے، تو وہ لوگ ان کی جماعتیں برداشت کر لیتی ہیں. اگر ہمارے جگہ کسی نے بھی ہمارے کیپٹن کی جگہ لینے کی کوشش کی تو پھر وہ بس آگے فل ان دا بلینکس ہیں، بس آپ سمجھ جائیں جو بھی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. اسی پس منظر کے اندر جو ہے اب آج جو صورتحال ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھ لیں. آج مریم بی بی نے جو پریس کانفرنس کی نا وہ بھی بڑی اہم ہے. مریم بی بی نے جو الفاظ استعمال کیے نا اس میں انہوں نے جو نیوٹرل پہ تنقید کی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہم بھی کبھی کبھی اپنے اداروں پر تنقید کرتے ہیں، تنقید ہونی چاہیے تعمیری. عمران خان بھی کرتے رہتے ہیں، کہیں سیریس لہجہ ان کا سخت ہوتا ہے، لیکن اداروں کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اداروں کی توہین کوئی بھی کرے، مجھے بھی کم از کم برداشت نہیں ہوتا اداروں کی توہین، اس لیے کہ ادارے ہمارے اپنے ہیں اور وہ ہیں اپنے لوگ. مطلب اگر وہ یونیفارم پہن لے، اگر میں کل یونیفارم میں ہوتا تو اس کا مطلب ہے مجھے لوگ گالیاں دیں گے، یہ بات نہیں ہوتی. وہاں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، صرف پالیسیز کی بات ہوتی ہے. تو آج جس طریقے سے انہوں نے اداروں کو کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت کو بھی برا بھلا کہا اور اتنے وہ غصے میں تھیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں جو اندر سے ساری کہانی پتہ لگی وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اس بات کا ایک بہت زیادہ افسوس ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کو جو ڈیل ملی تھی، جو ریلیف ملا ہے وہ تو ان کو ملا ہے. یعنی اسحاق ڈار بھی آ گئے، اسحاق ڈار کی سزا بھی تقریباً معاف ہو گئی، وہ بھی بن گئے، شہباز شریف کی حکومت بھی آ گئی، وہ بھی آزاد ہو گئی، ان کو سیاست کی بھی آزادی مل گئی، ان کو پاسپورٹ بھی مل گیا. لیکن جو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران کو ٹوٹل دیوار سے لگا دیا جائے گا، وہ اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. وہ اس لیے پریشان ہے کہ سب کچھ ہو رہا، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ٹھیک ہے ہمیں ریلیف دے رہا ہے، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ عمران کو بھی ریلیف مل رہا ہے. یعنی عمران کے مقدمے بھی ختم ہو رہے ہیں. آج وہ فیصل واوڈا کا جو آیا ہے نا سپریم کورٹ سے، کیونکہ ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ فیصل واوڈا کے حوالے سے بھی جو اب ایک طریقے سے وہ خوش تو ہیں کہ فیصل واوڈا کے معاملے کے اندر جو ہے نواز شریف کو بھی ریلیف ملے گا، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی پریشان نہیں ہوئی کہ ان کے اسی چکر میں ان کے لوگوں کو بھی ریلیف مل رہا ہے. تو بنیادی طور پر گزشتہ 2 دنوں کے اندر کہیں سے پاکستان سے، اسی طرح نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک شکایت بھی ہوئی ہے مغرب کو کہ بھائی دیکھیے جو ڈیل ہوئی تھی ہماری اور آپ کی کہ جس طریقے سے ہمیں NRO دیا جائے گا اور جو NRO ہمیں مل رہا ہے اس کے اندر جو طریقہ کار تھا، جو شرائط تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمران سے بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران سے بات چیت کیوں ہو رہی ہے. میں نے آپ سے سنا کہ عمران سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بات آپ کو ہم شروع سے کہتے رہے کہ بیک ڈور میں ایک عمران کا دروازہ جو ہے کھلا ہے. میں آپ کو کبھی نہیں بتاتا تھا. بہت سے لوگ کہتے تھے، ٹویٹر پہ لوگوں نے مجھ سے ٹیلی فون بھی کر کے پوچھتے تھے بھائی چیف، میں نے کہا میں نہیں بتاتا، میں بتا رہا ہوں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں، کس سے ہو رہی ہیں، میں نہیں بتاؤں گا. یہ کام جب تک عمران صاحب کا اپنا کام ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں، مجھے جب وہ نہیں بتا رہے تو میں کیوں مطلب کسی کو وہ کروں، ڈسکلوز کروں. بٹ اشارہ دے دیتا ہوں کہ ہاں جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سو ہو رہی ہیں. تو ان کو اس بات کے اوپر جو ہے بڑا خلق تھا. تو کل جو ہے وہاں شکایت بھی ہوئی اور
ایک بات اور بڑی اہم جو سننے میں آئی ہے، وہ سننے میں یہ آئی ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کو کہو، یعنی شہباز کو کہو، مریم کو کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں عمران کو نکیل ڈالے، اگر وہ عمران کو نکیل نہیں ڈالتا تو پھر کہنا ہے کہ شہباز کی چھٹی کرو، نکالو شہباز کو، ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ ہمارے لیے وہ نواز شریف ہر صورت کے اندر جو ہے نا وہ عمران خان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں اور وہ عمران خان کو ٹوٹل وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے، کیونکہ زرداری کو پتا ہے کہ اگر یہ نواز شریف اس طرح کو عمران خان کو اس طرح ہٹایا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر اگر حالات خراب ہوئے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ سب کی ایسی تیسی ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑا اچھا لفظ ڈکشنری میں اضافہ کیا ہے، دھبردوس، تو وہ ٹوٹل دھبردوس ہو جائے گا۔ یہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں اور یہ ابھی بھی ہے پوزیشن، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں ادارے جو ہمارے ذرائع، وہ کہتے ہیں کہ اگر بات نہیں بنی اس تنگ آ گیا تو پھر کیا سر سے ٹوپی اتار کے رکھ دیں گے، پھر بولیں گے سارے گنجے ہو جاؤ پھر، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ اس کا بھی ایک خطرہ ہے، تو یہ اس خطرے کی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے زرداری صاحب کی یہ معاملہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت نکل جائے گی، اور ان کے کچھ اپنے پلان ہیں سندھ کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کراچی کا جو انہوں نے حال کیا، تو جو وہ کیونکہ اس وقت ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس پہ بات نہیں کروں گا، پھر کبھی بات کروں گا۔ تو یہ ساری صورتحال کی وجہ سے سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے کال جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ 3-4 دن میں دیں گے، لیکن سننے میں یہ آیا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا 3 دن کے اندر اندر اعلان کر دیں گے، لیکن کال کب دیں گے وہ اس کی تاریخ بعد میں بتائیں گے، لیکن اعلان کر دیں گے۔ تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ اعلان وہ کر دیں گے یا بتا دیں گے، لیکن ان کا کہنے کا ہے وہی طریقہ کار کہ وہ شاید ہو سکتا ہے لانگ مارچ اس طرح نہ کریں، اور بلکہ وہی کریں گے کہ پورے ملک کو جام کریں گے، جیسے میں نے کہا تھا آپ کو۔ اور اس حوالے سے سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے حلف وغیرہ بھی لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر پیراشوٹرز بہت سارے ہیں، بہت سارے پیراشوٹرز ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کوئی کال دیں تو جس طرح وہ 25 تاریخ کو آپ نے دیکھا تھا نا کہ کچھ لوگ تو پتہ ہی نہیں لگا، وہ نظر ہی نہیں آئے، مطلب ٹی وی چل رہا تھا نظر بھی نہیں آیا۔ اتفاق جب یہ سارا سلسلہ، تو اس دن میں خاص طور پہ میں بیٹھ کے میں نے دیکھا تھا، اور میں جہاں اپنے آفس میں بھی ایک مطلب جہاں میں ہوتا ہوں وہاں میں نے ایک بندوبست کیا تھا کہ خاص طور پہ دیکھ سکوں کہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو باہر نکلے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، لیکن وہ نظر بند ہو کر پکڑے گئے۔ تو اس مرتبہ بھی کچھ ایسے امکانات ہیں، بہت سارے لوگوں کے، جو میں نے بتایا بھی تھا اخبار میں، یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ اگر عمران خان نے کال دی تو وہ کال کے دوران غائب ہو جائیں گے۔ تو وہ بھی اس کا بھی ایک یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، مجھے کہا ہے خاص طور پر، ظاہر بات ہے عمران کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے علاقے کا لیڈر یا ایم این اے یا ایم پی اے جو بھی جس کے اوپر ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں بھی آیا، اگر وہ اندر ہو گیا تو ہم اپنا کام کریں گے۔ مطلب دوسرے الفاظ میں کہنے کا مقصد ہے کہ جو عمران خان کی جو کال ہوگی نا وہ لیڈر لیس کال ہوگی، مطلب کوئی اندر چلا جائے، جیل میں بڑا آدمی کوئی چلا جائے، کچھ بھی چلا جائے، کال اگر عمران کی آ گئی کہ پاکستان کو جام کرنا ہے تو انشاءاللہ پورا پاکستان جام ہو جائے گا۔ مطلب لیڈر لیس کال جو ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اسی لیے شاید وہ بار بار مجھے لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو تمہیں تو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے، لیکن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، اسی طرح پاکستان کے حالات بھی میں بتانا کہ اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ زاہدان کل میں نے بتایا تھا کہ ایران کے حوالے سے ایران میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور وہاں پہ جو ہے بلوچوں کے ساتھ جو ہے یہ پاکستان کا جو صوبہ ہے سیستان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سارا سنی بلوچ رہتا ہے، ان کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ وہاں بہت زبردست حالات خراب ہیں، اور وہ یہ کوئی آپ کو ٹی وی نہیں بتا رہا، بے انتہا حالات خراب ہیں۔ 40 یا 45 کے قریب تو عورتیں مر چکی ہیں، 3 ان کے بڑے 4 سیکیورٹی کے بڑے لوگ مر چکے ہیں، پولیس والے بے انتہا ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ ان کا جو انقلابی گارڈ ہے ان کو تک، ریولوشنری گارڈ ان کو تک منگوا لیا، وہ کھلے گولیاں چلا رہے ہیں، مطلب 300-350 سے اوپر لوگ وہاں پہ مر چکے ہیں۔ تو وہ بھی سارا معاملہ کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اچھا، پاکستان کے اوپر جو بھارت بھی پیچھے سے ایل او سی کی طرف جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے واقعی بہت خراب ہوں گے۔ تو اچھا، دوسرا شلجیر میمن صاحب کو جو ہے نا وہ ان کو بھی بڑا ریلیف ملا، ان کو سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں جی آپ کے اوپر ختم، ہمیشہ کے لیے آپ ای سی ایل سے فارغ ہیں، جائیں گھومیں پھریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ایک بات اسحاق ڈار کی جو تھا میں بتانا بھول گیا آپ کو، اسحاق ڈار کے بعد دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈالر جو ہے نا اسحاق ڈار لے کے نہیں ہے، یہ ساری ڈالروں کی جو بدماشی تھی نا یہ آپ کے بینکوں کی چیئرمین کی تھی، اسحاق ڈار کو پتہ تھا۔ اچھا، اس کے اندر کچھ پہلے جو نا عمران خان کے ساتھ کچھ دور کے نا جو میں نے کہا تھا پیراشوٹرز کچھ لوگ ملائے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کو پتہ تھی۔ میں شوکت ترین کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، شوکت ترین شریف آدمی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا شوکت ترین کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ شوکت ترین پہ شک نہ کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینکوں کے چیف ہیں جو کہ مل کے واردات ڈالتے تھے نا وہ، تو کیونکہ یہ میاں منشا ان کے گروپ کے ہیں اسحاق ڈار کے، تو ان کو پتہ ہے، تو انہوں نے سارے بینکوں کے چیف کو پکڑ لیا اور سب سے ڈالر باہر نکلوا لیے۔
تو یہ جو ہے نا سارا یہ ایک بنیادی طور پہ کیا. اچھا درست IMF جو ہے نا دیکھیے اتنی کچھ شور ہوا ہے, سارا سب کچھ ہوا ہے, لیکن IMF نے پاکستان کو ریلیف نہیں دیا. اس کی وجہ پتہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF جو ہے, IMF اور FATF اور دوسری جتنی بڑی بڑی تنظیمیں یہ سب امریکہ کے ماتحت ہیں, اور امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کچھ آپ کو دیں گے, سب کچھ کریں گے, ہم رجیم چینج کرنے کے بعد جب ہم دیکھیں گے کہ عمران ٹوٹل جو ہے وائپ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران وائپ آؤٹ نہیں ہوا, اور بلکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران دوبارہ پاور میں آ جائے گا. تو لہٰذا جو سختیاں تھیں بین الاقوامی سارے اپنے اداروں کے ذریعے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ برقرار رہیں گی. اسی لیے دیکھیں اتنا سب کچھ ہو گیا, یونائٹڈ نیشن نے کہا, سب نے کہا, دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں یہ تباہی ہو گئی, یہ تباہی ہو گئی, لیکن IMF کے جناب سر پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. اور بلکہ آج انہوں نے بیان دے دیا کہ نہیں, تو ابھی ہم دیکھیں گے, ہم ابھی تک وہی کریں گے جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے. تو اس سے جو ہے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمانوں کا دوست کوئی نہیں ہے, صرف جو ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہی ذات ہے, وہ ہے اللہ کی. اس پہ بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.